مسیح میں میرے پیارے عزیزو، آپ سب پر سلامتی ہو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آج پوری دنیا کے اندر مدرس ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ بڑی بلیسنگ کی بات ہے، یہ بڑی برکت کی بات ہے کہ ہم تمام لوگ مدرس ڈے مناتے ہیں، ماؤں کا عالمی دن۔ اور اسے منانا ہر بنی نوع انسان جو اس دنیا کے اندر ہے اور جس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، اس کو منانا ضروری ہے، کیونکہ ماں اس دنیا کی ایک عظیم ہستی ہے۔ اور خدا نے اپنی محبت کو جو اس دنیا میں ہے، اور خدا جو اس دنیا کے اندر انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کا اظہار ماں کی صورت میں پیش کیا ہے۔ کیونکہ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو تمام عمر اپنی اولاد کے چگرد ایک ڈھال، ایک پروٹیکشن کی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔ اور خدا نے انسان کے قریب رہنے کے لیے جو ایک بہترین عمل چنا، وہ ماں کی صورت میں ہے۔ کیونکہ خدا کی ذات جو اس کی صبر رکھتی ہے، تحمل رکھتی ہے۔ خدا کی ذات میں یہ صفات ہے کہ انسان کو معاف کرنے پر قادر ہے، اس کی غلطی کوتاہیوں کو درگزر کرتا ہے اور اس کے لیے رستے فراہم کرتا ہے تاکہ وہ توبہ کی طرف آئے۔ یہی عمل ماں کی صورت میں ہمیں ظاہر ہوتا نظر آتا ہے کہ وہ ہر کرب ہر تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ اور عزیزوں، ماں کا رتبہ جو سا ہے زمینی طور پر صرف بشری جو سے انسان ہے انہی کے اندر ہی نہیں، بلکہ جانوروں کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک خاص خدا نے اس نام کے ساتھ ایک خاص جو سی ہے حلیمی، خاص جو سی محبت کو پیوست کیا ہے۔ ایک بندر ایک ایسا جانور ہے، مادہ بندر جو سی ہے، جب اس کا بچہ مر بھی جاتا ہے تو وہ مرے ہوئے بچے کو بھی ہمیشہ اپنی گود میں رکھتی ہے، ایون جہاں تک کہ وہ اسے اسمیل آتی ہے لیکن وہ اسے نہیں چھوڑتی ہے۔ بعض دفعہ اس مرے ہوئے بچے کے سبب سے اس کے جسم کے اوپر انفیکشن ہو جاتا ہے، لیکن وہ بہت عرصے تک اس بچے کو اپنے بدن کے ساتھ لگائے رکھتی ہے۔ شکاری جب شکار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہرنی جو سی ہے، جب اس کو شکار کیا جاتا ہے اور اگر ہرنی کے دل کے اوپر جتنے دبے ہوتے ہیں، جتنے نشان ہوتے ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اتنے بچوں کی ماں تھی۔ ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ ہر بچے کی پیدائش کے بعد ہرنی کے جو سا ہارٹ ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک خاص ایک وائٹ نشان لگ جاتا ہے، ایک وائٹ دھبا ہوتا ہے۔ اگر 3 ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ 3 بچوں کی ماں رہی ہے۔ یعنی ایسی محبت ہے اس نام میں، اس لیے اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ اس ہستی کی جتنی تعظیم کریں گے اتنی کم ہے، کیونکہ ایک چیز کو جاننا اور سمجھنا ہے کہ خداوند خدا کو بھی اس دنیا میں جسمانی صورت میں ظاہر ہونے کے لیے اسی ہستی کا سہارا لینا پڑا ہے تاکہ وہ بشری طور پر اس دنیا کے اندر ظاہر ہو۔ تو یہ کتنی بڑی عظمت ہے، یہ کتنا بڑا فضل ہے، رحم جو ایک نئی جنریشن تخلیق کرتا ہے۔ اس لیے میں تمام ان ماؤں سے درخواست کروں گا کہ اپنی زندگی کے اندر اور حلیمی کو اور فروتنی کو لے کر آئیں۔ جب آپ صبر کرتی ہیں تو آپ کے لیے آسمانی دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ کا صبر، آپ کی محبت، آپ کی لگن اپنے خاندان کے ساتھ جو سی ہے، خدا کے عرش کو آپ کے گھرانے کے لیے کھول دیتی ہے۔ اور میں تمام ان لوگوں سے درخواست کروں گا جو اس وقت اس مقام پر اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ ان کی مائیں ان کے ساتھ ہیں، ان کی خاص تعظیم کرے، ان کی خاص عزت کیجیے۔ بزرگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی یادیں رہتی ہیں اور پھر انسان روتا ہے، پچھتاتا ہے۔ اس لیے جتنی بھی آپ جو سا ہے اپنی زندگی کے اندر ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں رہیں۔ ہم کمزور ہیں بشری طور پر، ہم وقت کے ساتھ سب کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن ایک چیز کو جانیے کہ ہمیشہ خدا کا شکر ادا کیجیے۔ جس طرح گھر میں بچوں سے رونق ہوتی ہے،
اسی طرح جو پاک گھر ہے، جو خدا میں چلنے والے ہوں، گھروں میں بزرگوں کے سبب سے رونق ہوتی ہے۔ ایک چیز کو جاننا ہے کہ اگر آپ چاہے 20 سال کے ہو جائے، 50 سال کے ہو جائے، 60 سال کے ہو جائے، 70 سال کے ہو جائے، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہے تو اتنی دیر تک آپ بچے رہتے ہیں، اتنی دیر تک آپ کے اندر سے بچوں کی جبلت نہیں جاتی۔ انسان جوان اس وقت ہوتا ہے یا بوڑھا اس وقت ہوتا ہے جب ماں باپ کا سایہ ان کی زندگی سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے مائیں زندہ ہیں، کیونکہ جب تک وہ زندہ ہے آپ میں بچپن قائم و دائم رہے گا۔ اور میں ان ماؤں سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیجیے، معاشرے کے اندر ایک عملی نمونہ بنیے، اور آپ اگر ساس کی صورت میں ہیں تو اپنی بہو کی تعظیم کیجیے، کیونکہ یہ رتبہ خدا نے آپ کو دیا ہے، ماں کا رتبہ۔ اس کو مت اپنے لینگویج، اپنے زبان، اپنی بے ترتیب اداؤں، اپنی حسد، اپنی نفرت کے سبب سے اس کی تذلیل کیجیے گا، بلکہ جتنا حلیم اور عاجز ہو سکتے ہیں ہو جائیں، تاکہ خدا کا جلال آپ میں سے ظاہر ہو۔ ہر ماں میں سے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہوتا، لیکن وہ مائیں جو خدا کی خوشنودی میں چلتی ہیں، وہ مائیں جو صابر ہیں، وہ مائیں جو حلیم ہیں، وہ مائیں جو عاجز ہیں اور خدا کے ساتھ چلتی ہیں، صبر رکھتی ہیں، وہ خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور اپنے خامدوں کی عزت و تعظیم کیجیے، اور خامد بھی جو سا ہے وہ اپنی زندگی کو پاک ٹھہرائے، کیونکہ اس لیے عزت و تعظیم اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، اور جب وہ تمام مائیں جو اس دنیا کے اندر ہیں، دیکھیں کیسا خدا کا کمال عمل ہے۔ ایک عورت جب اپنے خاوند کے تابع ہوتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی انسان، وہی مرد جو سا ہے جب بیٹے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو وہ اس ماں کے تابع ہو جاتا ہے۔ خدا نے بڑا افضل مقام رکھا ہے، خدا نے بڑا پاک مقام رکھا ہے، اور میں تو اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ اگر یسوع کے دور میں بھی یہ دن منایا جاتا تو یسوع اس دن کو سیلیبریٹ کرتے، کیونکہ آخری لمحات کے اندر 7 کلمات میں ایک کلمہ ماں کے لیے ہے جو یسوع نے بیان کیا ہے، کیونکہ اس کو فکر تھی اپنی ماں کی، اس نے اس کی روحانی زندگی کو آگے بڑھایا، آگے تقویت دی اور ایمانداروں میں سے شامل کیا۔ اس لیے تمام بنین و انسان کے اندر ماں کی تعظیم واجب ہے، ماں کی تعظیم واجب ہے۔ اس لیے ماؤں کے لیے میں ایک چند الفاظ پیش کرنا چاہوں گا کہ نہ سمجھو ہمیں کہ کمزور ہے ہم، نہ سمجھو ہمیں کہ بے شعور ہے ہم، نہ سمجھو ہمیں پھول سی ایک ناری، نہ سمجھو ہمیں آنسوؤں کی کٹاری، میں چاہوں تو فلک پر جہاں ایک بسا دوں، مجھے قدرت نے مریم بنا کر ہے بھیجا، ہے تاج اختر میرے سر پر سجا کر ہے بھیجا، میں ماں ہوں، میں بیٹی بہو بھی بنوں گی، میں ہر رشتے ناطے کو نبھا کر رہوں گی، نہ سمجھو ہمیں کہ کمزور ہے ہم، نہ سمجھو ہمیں کہ بے شعور ہے ہم۔ خدا آپ سب کو برکت دے، خدا آپ سب کے ساتھ، اور ہر ایک شخص اپنی ماں کی تعظیم کرے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔